الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. ہم سب عطائے رسول حمد ولی معین الدین حسن سنجری کریم نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. الحمدللہ آپ کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن شریف کا حفظ کیا اور اس کے بعد سنانے کے لیے آپ کریم نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ کریم نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعاؤں سے آپ کا قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا سے جانے تک اگر آپ اس کی حفاظت کی کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا. کریم نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی بارگاہ میں یاسین شریف سنائی تھی. کسی ایک جگہ پر مخرج کی غلطی ہو گئی تھی تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو وہ بھی بتائی تھی کہ اس کی اصلاح کرو. سبحان اللہ. بولے ہم لوگ اس درجے پر فائز نہیں ہیں کہ وہ جو کہے وہ ہم سن لیں، لیکن ہم لوگوں کا اتنا تو یقین ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ضرور سنتے ہیں. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جو کہیں وہ سن لیں، بولے وہ جو کہتے ہیں وہ ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے. وہ ہماری کمی ہے مگر ان کی بارگاہ کی کوئی کمی نہیں ہے. قرآن پاک کا حفظ کرنا بہت بڑی برکت کا باعث ہوتا ہے، مگر حدیث پاک میں اس پر شرط بھی آئی ہے کہ جو حافظ قرآن پہ عمل بھی کرتا ہے. اس وجہ سے حفظ کرنے والوں کو چاہیے کہ دین کے مسائل سے بھی واقفیت رکھیں تاکہ وہ اپنا عمل درست کر سکے اور درست عمل کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکے، تاکہ جو بشارتیں ایک حافظ قرآن کے لیے اللہ و رسول کی بارگاہ کی طرف سے سنائی گئی ہیں اس کے مستحق ہو سکے. اس لیے عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، عمل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ لوگ بہت متبرک ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینوں کو اپنی بارگاہ میں اتنا قبول کیا کہ اللہ نے اپنی پوری کتاب ہی آپ کے سینوں میں محفوظ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا میں جو کچھ ملے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حافظ قرآن ہو جائے اور اس کے بعد دنیا میں کسی کو کچھ ملا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس کو زیادہ ملا اور مجھے کم ملا، تو اس نے قرآن مجید کی عظمتوں کو نہیں سمجھا ہے. اس کو دنیا ملی ہے اور الحمدللہ آپ کو یہ تحفہ ملا ہے کہ خدا کی کتاب کو اللہ نے آپ کے سینوں میں محفوظ فرما دیا. اس سے بڑا تحفہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ اتنا اندازہ لگاؤ کہ ایک کاغذ ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میں لگ جاتا ہے تو اس کاغذ کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے. اس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کو ہم چومتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، بے تہار تو اسے چھو نہیں سکتے ہیں. تو ایک کاغذ اگر قرآن سے مل جائے تو وہ اہل اسلام کے نزدیک اتنا متبرک ہو جائے تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے اپنی پوری کتاب آپ کے سینے میں رکھ دی تو آپ کی عظمتیں خدا کی بارگاہ میں کتنی. یہ مت سمجھو کہ دنیا ہمیں کیا سمجھ رہی ہے یا دنیا میں آپ کا کیا مقام ہے. دنیا چند دن کی ہے، سب کو مرنا ہے، سب آخرت میں چلے جائیں گے، مگر آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ سے آپ لوگوں کا جو احترام ہوگا، آپ کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے دوبالا کیا جائے گا. تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے ماں باپ کو اللہ بلائے گا اہل محشر کے سامنے، جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسانی حال نہ ہوگا. اس وقت آپ کے ماں باپ کے لیے وہاں نور کے ممبر رکھے جائیں گے
اور آپ کے ماں باپ کو وہاں بٹھایا جائے گا، ان کے سروں پر اتنا قیمتی تاج سجایا جائے گا کہ جو سورج کی طرح سے روشن ہوگا اور پوری دنیا بھی اس کی قیمت نہ بن سکے گی۔ اتنے قیمتی تاج آپ کے ماں باپ کو پہنا جائے گا، فقط اس وجہ سے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو مدرسے تک پہنچایا اور آپ کے لیے ایک سبب فراہم کیا کہ آپ قرآن مجید کا حفظ کر لیں، تو آپ کے ماں باپ کو بھی وہاں ضائع نہیں کیا جائے گا، اتنا احترام ان کا ہوگا۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جو حافظ کے ماں باپ کا اتنا وہاں احترام ہوگا، تو جس نے خود حفظ کیا ہے خدا کی بارگاہ میں حشر کے دن اس کا کیا احترام ہوگا، آپ خود اندازہ لگاؤ۔ اس لیے یہ مقصد جو آپ کو کوئی چھوٹی چیز نہیں، اللہ کی بارگاہ سے ایک بہت بڑی چیز عطا کر دی گئی ہے۔ اور آخری لفظ یہ کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حافظ قرآن اپنے 10 ان رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہو۔ ایمان سے کم گناہ، لیکن کفر کا گناہ نہیں ہوگا، اس سے کم گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، کفر سے کم ہے، وہ سب گناہ ہونے ایسے ہیں کہ جن میں معافی کی گنجائش ہے، مگر اس کے باوجود بھی جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ بھائی اس آدمی کے عمل بالکل کمزور ہے، لہٰذا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن اللہ فرمائے گا کہ پہلے ان لوگوں کو راستے میں روک دو، تو جہنمیوں کو راستے میں روک دیا جائے گا۔ 2 سب بڑی، ایک رائٹ ہوگی ایک لیفٹ ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا جائے گا کہ حافظ قرآن سے یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، اب ان میں سے 10 رشتہ داروں کی شفاعت کی تم کو اجازت ہے، قبول کر لو، ان میں سے 10 جو تمہیں پسند آئے۔ تو حافظ قرآن بولے گا کہ اللہ اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے، تو جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے آپ کی مانگ کرنے کی وجہ سے ان کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا درجہ ہے کہ آپ کی زبان سے بلائے گا، ورنہ چاہے تو اللہ یوں بھی کہہ دیتا کہ بھائی 10 رشتہ دار اس کے جنت میں بھیج دو، لیکن نہیں، آپ سے کہے گا کہ تم بولو کس کو بھیج دو، جسے تم کہو گے اسے بھیجا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو جو تحفہ ملا ہے بہت بڑا تحفہ ہے، جن مدرسے والوں نے آپ کے لیے کوشش کی ہے، بہت بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ یعنی اللہ کا پورا کلام آپ کے سینے تک پہنچا دیا، اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، غریب نواز کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد دین سیکھنے کا بھی علم آپ کو عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح طور پر عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ